اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس 60ویں جماعت کے اردو مضمون میں ہم ایک بار پھر جو سوالات ہمیں کل باقی رہے تھے ان کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم راجہ جامبو لوچن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے 2-4 سوالات کیے ہیں، تو ان میں سے ایک سوال جو اس سبق کا خلاصہ کرنا تھا یا جو واقعہ اس سبق میں پیش آیا ہے اس واقعے کو بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا یا درج ہوا ہے وہ راجہ جامبو لوچن کے متعلق ہے۔ جب وہ شکار کی تلاش میں جنگل میں گیا تو دور جنگل میں جا کر انہوں نے ایک تالاب دیکھا جہاں پر ایک شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں۔ جب راجہ نے یہ دیکھا کہ شیر اور بکری اکٹھے پانی پی رہے ہیں تو وہ حیران سا رہ گیا ہے اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھا جاتا ہے لیکن کتنے پیار سے بکری کے ساتھ مل کر پانی پی رہا ہے۔ تو اس کو رحم آیا اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نے پھر شکار کرنا چھوڑ دیا اور وہاں پر ایک شہر بسایا جس کا نام جامبو رکھا، اور بعد میں وہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں پر آج جو سوالات ہیں وہ ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھی۔ جو یہاں پہ الفاظ دیے ہوئے ہیں وہ ہے ادیب، شاعر، مندر، مسجد، منظر، قصبہ، مقام۔ تو یہ واحد یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، واحد الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے جمع ہمیں لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ادیب۔ اس کا جو جمع آئے گا وہ ادبا، ادیب، ادبا۔ تو اس کے بعد شاعر، شاعر واحد ہے تو اس کا جمع آئے گا شعراء۔ شاعر ایک شاعر کو کہتے ہیں، ایک کو شاعر کہتے ہیں، اور شعراء ایک سے زیادہ لوگوں کو شعراء کہتے ہیں۔ مقام، مقام ایک جگہ کو کہتے ہیں تو اس کا جو جمع ہے وہ مقامات۔ اسی طریقے سے قصبہ، قصبہ جات، قصبہ واحد ہے، قصبہ جات جمع ہے۔ مندر، مندر واحد ہے، اس کا جمع آئے گا منادر۔ مسجد واحد ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو مساجد، تو ایک سے زیادہ مسجد کو مساجد کہتے ہیں۔ منظر واحد منظر ہے اور جمع مناظر ہے۔
ایک بار پھر میں اس کو دہراتا چلا جاؤں. ادیب، ادبا، شاعر، شعرا، مقام، مقامات، قصبہ، قصبہ جات، مندر، منادر، مسجد، مساجد، منظر، مناظر. تو اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور مشق دی گئی ہے، وہ ہے تلاش کیجیے اور بتائیے. ہمیں تلاش کرنا ہے اس سبق میں سے اور بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ یہاں پر دیے ہوئے الفاظ ہیں فیاض. فیاض تو صفت ہے، اس سے فیاضی اسم بنتا ہے. فیاض صفت ہے، اس سے فیاضی اسم بنتا ہے. سخی صفت ہے، اس سے سخاوت اسم بنتا ہے. تو ہمیں بھی اس سبق میں سے 5 صفت تلاش کرنے ہیں اور پھر ان سے اسم بنانے ہیں. تو جب ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے الفاظ ہیں جو صفت ہے، تو پھر ان کو ہم اسم بنائیں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک اور لفظ ہے دریا دل. دریا دل صفت ہے، تو اس کا جو اسم ہے آئے گا وہ دریا دلی. دریا دلی. تو اس کے بعد صفت قابل. قابل، قابلیت اسم اس کا بنے گا قابلیت. جفاکش، تو اس کا اسم بنے گا جفاکشی. اچھا اسم اچھائی. خوشحال، خوشحالی. ایک بار پھر میں دہراتا چلوں. ہم نے جو الفاظ ان میں سے نکالے ہیں، اس سبق میں سے نکالے ہیں، ایک دریا دل، قابل، جفاکش، اچھا، خوشحال. دریا دل تو اس کا اسم بنتا ہے دریا دلی. قابل کا اسم بنتا ہے قابلیت. جفاکش، جفاکشی. اچھا، اچھائی. خوشحال، خوشحالی. اس طریقے سے ہم نے راجہ جامبو لوچن کے تمام سوالات مکمل کیے ہیں، اور آج ہم نے اس میں سے جو باقی ماندہ سوالات تھے ان کو بھی ہم نے حل کیے ہیں. تو بچوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ تمام سوالات اپنی کاپی پہ تحریر کرتے رہے اور اس پر محنت کرتے رہے اور یاد بھی کرتے رہے، تاکہ آنے والے کل میں آپ کو یہ کام آئے گا. تو کل ہم انشاءاللہ تعالی کوئی اور سبق پڑھیں گے. تو آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش ہے کہ جو بھی یہاں پر پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ دیکھتے رہیے اور اس پر محنت کرتے رہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے کل. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.